السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے جس کی طرف شیخ ناصر الالبانی لے کے گئے وہ ہے الکفر بالطاغوت، یعنی کہ طاغوت کا کفر کرنا۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ طاغوت کوئی بھی ایسی چیز، اب اس میں ڈیٹیل ہے کہ کوئی بھی چیز خواہ وہ حکومت میں ہو یا حکومت کے علاوہ آپ کی ڈیلی زندگی میں ہو، جو آپ کو اللہ کی اطاعت سے دور کرے یا اللہ کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کا حکم ماننے پر مجبور کرے، وہ طاغوت میں آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں الکفر بالطاغوت، کہ طاغوت سے کفر کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ والحکم بغیر ما انزل اللہ جریمۃ عظیمۃ، وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کے ذریعے حکم کرنا جو اللہ کے غیر سے ہو، جو اللہ نے نازل کیا، اس کے بجائے کوئی اور قانون جو ہے اس کو سپورٹ کرنا یا اس کے مطابق حکم کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت عظیم جرم ہے، یعنی کہ ایک ایسا آفینس ہے جس کے لیے سزا جو ہے وہ چھوٹی نہیں، یہ ایک بہت بڑا آفینس ہے یہ کام کرنا۔ جریمۃ عظیمۃ وخیانۃ للدین والمسلمین، اور یہ خیانت ہے بہت بڑی، دین سے بھی اور مسلمانوں سے بھی، ٹھیک ہے۔ وخروج علی شریعہ، اور شریعت سے خروج کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا وہ بندہ ٹیکنیکلی شریعت سے نکل رہا ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے۔ وخروج علی شریعہ، یعنی وہ شریعت پر خروج کر رہا ہے۔ وہوا مراتب، وہ کہتے ہیں پھر اس کے مراتب ہیں۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نا ہمارے یہاں اکثر یہ نئے لڑکے نا جذباتی ہو کے کافر کے فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ فالتبدیل والتشریع الاحکام بما لم یأذن به اللہ، یعنی کہ جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں تھی ان احکامات میں تبدیلی کرنا اور تشریح کرنا ان احکامات کی جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کفر اکبر بالاتفاق، وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا کفر ہے بالاتفاق، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَكَانَ مَنْ بَدَّلَ شریعت اللہ، کہ جس کسی نے من بدل شریعت اللہ، کہ جس کسی نے اللہ کی شریعت کو تبدیل کیا۔ وَكُلُّ مَنْ، ہر وہ شخص جس نے، وحکم، اور اس نے حکم کیا، بالقوانین الوضعیہ، یعنی مین میڈ لاز کے ذریعے اس نے جو ہے حکم کیا، تحکیم کری لوگوں پر حکومت کی، فہو طاغوت، تو طاغوت ہے۔ اب یہ طاغوت کی ڈیفینیشن دے رہے، یجب الکفر بھی والبراءۃ منہ، تو واجب ہے اس کا کفر کرنا، انکار کرنا اور اس سے برات اختیار کرنا، دوری۔ ومتى لم يجهر اهل الحق بعقیدۃ وبراءۃ من الطواغیت ولم يفاصلوا اعداء الدین لم يحصل التمایز الفتح، وہ کہتے ہیں کہ اور جب نہیں کرتے اہل حق اپنے عقیدے کا اظہار زور سے اور اپنی برات طواغیت سے، ولم یفاصلوا اعداء الدین، اور وہ فاصلہ اختیار نہیں کرتے اعداء دین سے، دین کے دشمنوں سے، لم یحصل التمایز الفتح، تو پھر فتح نہیں آتی اور تمیز نہیں آتی۔ وقد جرت سنت اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت جاری ہوگی، انہ لا یظہر حق، کہ وہ حق کو ظاہر نہیں کرتا ہے، ولا ینتصر مسلم دون ان یجہر موحد بالعقیدہ، اور نہ وہ مدد کرتا ہے مسلمانوں کی سوائے اس کے کہ وہ اس کے جو موحدین ہیں وہ تجہیر کریں، زور سے اپنے عقیدے کا اظہار کریں، بالعقیدتی وثبتوا فی وجہ طاغوت، اور وہ ثابت ختم ہو جائے، وہ ثبتوا، اور وہ ثابت ہو جائیں طاغوت کے سامنے، وَيُعْلِنُوا مَفَاصِلَتَهُمْ لِأَعْدَاءِ الدِّينِ مِنْ عَلْمَانِيِّينَ، یعنی کہ وہ ایک تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح طاغوت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ اعلان کریں کہ ہم تم سے دور ہو گئے جو تم دین کے دشمن ہو ان سے، اب چاہے وہ علمانیین ہوں یا طواغیت ہو، مبدلین لشریعت اللہ، جو کہ اللہ کی شریعت کو تبدیل کرنے والے، ورافضۃ مکذبین بالقرآن، یا ایسے دوری اختیار کرنے والے رافضہ جو کہ اللہ کے قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، وہ مشرکین باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو کہ رب العالمین ہے، پالنہار ہے پورے کائنات کا، وشو کا۔ وہ مفکرین
لی صحابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کہ تکفیر کرتے ہیں مکفرین صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں ایک دو شخص کی تکفیر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو شخص بھی مطلقاً تکفیر کرتے کہ 5 لوگ مسلمان رہ گئے تھے رسول اللہ کے وفات کے بعد اور ابو بکر کی بیعت کرنے کے بعد سب کے سب صحابہ جہنمی ہو گئے یا مرتد ہو گئے، تو یقیناً یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوان. اسی طرح السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اسی طرح سورہ واقعہ کہتے ہیں کہ السابقون السابقون یا السابقون والسابقون، اس طرح کر کے پھر بھی کنفرم کر لیجئے گا. تو یعنی کہ جو سبقت لے گئے شروع میں، تو جب قرآن نے ان پرسنالٹیز کی ایز اے اوور آل تعریف کی، اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفر ورحماء بینہم، اس طرح کر کے آئے سورہ فتح میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے لوگ تھے، میجورٹی اس میں سے. اس طرح اے نبی من المہاجرین والانصار، پھر اللہ نے سورہ توبہ میں کہا کہ کچھ منافقین جو آپ کے لیے، تو وہ کچھ ہیں، آل نہیں. تو جو بندہ ان کی تکفیر کرے تو وہ بھی کافر. تو کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے نا آپ کو ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. علمانیین سے یہاں مراد ہیں سیکولر. اللہ اکبر کبیرہ. سب ومفاصلۃ اعدائی، اور وہ کہتے ہیں کہ اعداء اللہ والمحاربین، کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے مفاصلہ، دوری اختیار کرنا، والمحاربین لی شریعتی، اور اس کی شریعت سے جنگ کرنے والوں سے جو ہے فاصلہ اختیار کرنا. فرض علی کل مسلمین و مسلمہ، یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور مسلمان عورت پر. وہذا من الکفر بالطاغوت، اور یہ طاغوت سے کفر ہے، یعنی انکار کرنا طاغوت کا. یہ سورہ جو ہے آیت الکرسی، شاید ہم نے پہلے کسی لیکچر میں پڑھی بھی نہیں، پڑھی تو آپ جا کے پڑھ لیں. آیت الکرسی کے بالکل بعد والی آیت کہ وَمَن یکفر بالطاغوت ہی کر کے، کہ جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا، وَیُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَیُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اس طرح کر کے آیت ہے. تو وہ جو ہے نا آپ دیکھ لیں. وَهَذَا مِنَ الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ، تو یہ کفر ہے طاغوت کا، اس کا انکار کرنا اور اللہ کا اس بات کرنا، اللہ کو ماننا. ومن دئی فقط دئی اصل الدین، اور جس کسی نے اس کو ضائع کیا تو پھر جو ہے اس نے اصلی دین کو، تو جس کسی نے اس کو ضائع کر دیا اس نے اصلی دین ضائع کر لیا. فقط دیا اصل الدین، یعنی جو کوئی اس سے گمراہ ہوا تو پھر وہ اصلی دین سے گمراہ ہو گیا. چلیں یہ آیت بھی آ گئی، لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی سختی نہیں. قد تبین الرشد من الغی. فمن یکفر بالطاغوت، جس کسی نے انکار کیا اور کفر کیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، کہ اللہ پر ایمان لائے، ویؤمن باللہ، جو کوئی تکفیر کرے کفر کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بس تحقیق اس نے بہت مضبوط رسی کو پکڑ لیا، ہلکا پکڑ لیا. لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں. اللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.